العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے فعل مضارع منصوب کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع مجزوم۔ دیکھیے عبارت: فصل المجزوم عاملہ لم ولما ولام الامر ولا فی النہی وکلم المجازات۔ یہ فصل ہے فعل مضارع مجزوم کے بیان میں۔ المجزوم عاملہ، فعل مضارع مجزوم کے عامل لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلمہ مجازات ہے۔ فعل مضارع مجزوم کے عامل لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلمہ مجازات ہے۔ وہی ان ومہما وإذ ما وحیثما وأین ومتی وما ومن وأی وأنا وإن المقدرہ۔ کلمہ مجازات وہ ان، مہما، اذ ما، حیثما، این، متی، ما، من، ایٌ، انا اور ان مقدرہ ہے۔ نحو جیسے لم یضرب، اس نے نہیں مارا، ولما یضرب، اس نے اب تک نہیں مارا، لیضرب چاہیے کہ وہ مارے، لا تضرب تو مت مار، وإن تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، الی آخرہا، آخر تک مثالیں پڑھ لیجئے، الی آخرہا، آخر تک۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل مضارع کے عوامل جازمہ کو بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے کون کون ہیں۔ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل تقریباً 15 ہیں۔ ان میں سے لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلمہ مجازات ہے۔ لم اور لما یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے انہیں جزم دیتے ہیں۔ یعنی دو طرح کا عمل، ایک معنن عمل ہے، ایک لفظن۔ معنن عمل کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے فعل مضارع میں زمانہ حال اور استقبال پایا جاتا ہے، لیکن جب لم اور لما اس پر داخل ہو جائیں گے تو لم اور لما کے داخل ہونے کے بعد وہ فعل مضارع بجائے مضارع کے معنی ادا کرنے کے ماضی کے معنی ادا کرتا ہے، ماضی منفی کے۔ جیسے مثال کی طور پر لم یضرب، اس نے نہیں مارا، لم یقرأ، اس نے نہیں پڑھا، لم یکتب، اس نے نہیں لکھا۔ حالانکہ یکتبو کے معنی تھا وہ لکھتا یا لکھے گا، لیکن جب لم اس پر داخل ہو گیا تو اب اس کے معنی ماضی منفی کے ہو گئے۔ اسی طرح لما بھی ہے کہ لما یکتب، اس نے اب تک نہیں لکھا، لما یقرأ، اس نے اب تک نہیں پڑھا۔ تو لم اور لما فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، اور لفظاً عمل ان کا اعراب کے اعتبار سے یہ ہے کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے اور عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع مرفوع کا مطلب ہوتا ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا، تو جب اس پر فعل مضارع پر جب عامل ناصب داخل ہوگا تو نصب آئے گا، جیسے ان یکتب، لن یکتب، کی یکتب، اذن یکتب۔ لیکن جب اس پر عامل جازم داخل ہوگا تو وہ مجزوم ہوگا، یعنی اس پر جزم آئے گا۔ جیسے لم یکتب، لم یقرأ، لم یضرب۔ تو لم اور لما فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ ولام الامر، تیسرا عامل جازم لام امر ہے۔ لام امر کسے کہتے ہیں؟ لام امر وہ لام مکسور ہے جو فعل مضارع میں طلب کے معنی پیدا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیکن جب اسی پر لام امر داخل کر دیتے ہیں تو ایک تو جزم دیتا ہے، دوسرا معنن عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع میں طلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، یعنی مار کی طلب۔ لیقرأ، چاہیے کہ وہ پڑھے۔ لیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے۔ لیفتح، تاکہ چاہیے کہ وہ کھولے۔ لیدخل، چاہیے کہ وہ داخل ہو۔ تو فعل مضارع میں
طلب کے معنی پیدا کرنے کے لیے لام امر لایا جاتا ہے، اور وہ لام امر مکسور ہوتا ہے اور لفظاً عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، جیسے لیضرب، ولا فی النہی، اور لائے نہیں. لائے نہیں فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے، لیکن ترک فعل پر دلالت اور ترک فعل کی طلب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، جیسے لا تضرب، تو مت مار. جیسے فعل امر ہوتا ہے، فعل امر میں کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں میں کسی بھی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو لا تضرب، تو مت مار. تو لا تضرب، لا یضرب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فعل نہیں ہوتا ہے وہ اصل فعل امر ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ترک فعل کا حکم دیا جاتا ہے. لا تقرأ، تو مت پڑھ. لا تکتب، تو مت لکھ. لا تدخل، تو مت داخل ہو. لا تنصر، تو مدد مت کر. لا تسمع، تو مت سن. تو فعل نہیں پر داخل ہو کر فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے اور ترک فعل کی طلب پر دلالت کرتا ہے. وکلم المجازات، کلم المجازات، یہ کلم مجازات کیا کیا ہے تو آگے آ رہا ہے. ان، مہما، اذما، حیثما، اینا، متا، ما، من، ایون، انا، ان، مقدرہ، یہ سب کلمہ مجازات ہیں. کلمہ مجازات کہتے ہیں ان کلمات کو جو دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کے لیے سبب ہے. دوسرے الفاظ میں انہیں اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا جملہ شرط ہے اور دوسرا جملہ جزا ہے. کلمہ مجازات کا مطلب ہے دو جملوں پر یہ داخل ہوتے ہیں، پہلے جملہ دوسرے جملے کے لیے سبب ہوتا ہے. پہلے جملے کو جملے شرطیہ اور دوسرے کو جزائیہ کہتے ہیں. جیسے ان یہ دو جملوں پر داخل ہوگا. اس کی مثال کتاب میں موجود ہے. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو تضرب ایک جملہ ہے اور اضرب دوسرا جملہ ہے. تضرب بھی فعل مضارع ہے، اضرب بھی فعل مضارع ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان تضرب، ان عامل جازم ہے جس نے تضرب فعل مضارع کو جزم دیا ہے. تو اب ان تضرب اضرب میں شرط اور جزا دونوں پائے جا رہے ہیں. اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. اسی طرح مہما، یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. یوں کہا جاتا ہے مہما تضرب اضرب، مہما تقعد اقعد. اسی طرح اذما، یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے. اذما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا. حیثما تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. این تقعد اقعد. متا تضرب اضرب، جب تو مارے گا میں ماروں گا. متا تکتب اکتب، جب تو لکھے گا میں لکھوں گا. این تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. این تقرأ اقرأ، جہاں تو پڑھے گا میں پڑھوں گا. تو یہ بھی یعنی جتنے بھی کلمے مجازات ہیں سب میں شرط و جزا کے معنی پائے جاتے ہیں، دو جملوں پر یہ داخل ہوتے ہیں. ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں کروں گا. من تضرب اضرب. ای شیء تاکل آکل، جو تو کھائے گا میں کھاؤں گا. ای شیء تاکل آکل، جو چیز تو کھائے گا میں کھاؤں گا. انا تقم اقم، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. اور ان مقدرہ، جیسے تعلم تنجو، تعلم تنجو، اس کی اصل ہوگی ان تتعلم، تعلم ان تتعلم تنجو. تعلم تو سیکھ، ان تتعلم اگر تو سیکھے گا، تنجو تو کامیاب ہوگا، نجات پائے گا. تو ان مقدرہ ہے تعلم تنجو میں. تو یہ کلمے مجازات ہیں جو عوامل جازم ہے، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ لَمْ تُقَلِّبُ الْمُضَارِعَ ماضيًا منفيًا وَلَمَّا كَذَلِكَ، جان لیجیے کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتا ہے. وَلَمَّا كَذَلِكَ، اور لما بھی اسی طرح ہے. إِلَّا أَنَّ فِيهَا تَوَقُّعًا بَعْدَهُ وَدَوَامًا قَبْلَهُ، مگر یہ کہ اس میں بعد میں توقع ہوتی ہے، اس کے بعد توقع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے دوام ہوتا ہے. جان لیجئے کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتا ہے، اور لما بھی اسی طرح ہوتا ہے، مگر ان فیہا، اس میں یعنی لما میں
توقعا بعد، اس کے بعد توقع ہوتی ہے، ودواما قبلہ، اور اس سے پہلے دوام ہوتا ہے، جیسے قام الامیر لما یرکب۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لم اور لما دونوں کے درمیان میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ دونوں ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، دونوں جزم دیتے ہیں، یہ دونوں چیزوں میں تو دونوں متفق ہے لم اور لما، لیکن فرق کیا ہے؟ تو فرق بتلا رہے کہ لم اور لما میں فرق یہ ہے، لم جو ہوتا ہے وہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لم یضرب، اس نے نہیں مارا، بس مطلق نفی، جبکہ لما استغراق کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اب تک نہیں مارا کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ ماضی میں اب تک نہیں مارا، زمانہ ماضی میں جو اس کا عمل ہے یعنی مارنے کا، وہ اب تک وجود میں نہیں آیا، تو استغراق کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جو زمانہ تکلم ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں تک پورے زمانہ ماضی میں اس نے نہیں مارا، جبکہ لم مطلق نفی کے لیے آتا ہے، لم یضرب، اس نے نہیں مارا۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ لما استغراق کے ساتھ خاص ہے اور لم مطلق نفی کے لیے آتا ہے۔ دوسرا فرق لم اور لما میں یہیں سے سمجھ میں آتا ہے، قام الامیر لما یرکب میں، کہ لم میں یہ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، مطلق نفی کے لیے آتا ہے، اور فعل مضارع میں یا اس کے معنی میں توقع کے معنی پیدا نہیں کرتا، جبکہ لما جو ہوتا ہے یہ ماضی کی تو نفی کرتا ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد اس میں توقع کے معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے لما یضرب، اس نے اب تک نہیں مارا، یعنی ہو سکتا ہے کہ مارے۔ قام الامیر لما یرکب، امیر کھڑے ہوئے، لما یرکب، اب تک سوار نہیں ہوئے، اب تک سوار نہیں ہوئے تو ماضی کی تو نفی کر دی ہے، لیکن آئندہ سوار ہونے کی توقع ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا تھا الا ان فیھا توقعا بعدہ ودواما قبلہ۔ اور تیسرا فرق یہ کتاب میں موجود ہے، وَإِذًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً، لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے، نیز لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے، خاص طور پر تقول، آپ کہیں گے ندم زید ولما، زید شرمندہ ہوا، ولما، اور اب تک، ولما ينفعه الندم، اس کی شرمندگی نے اس کو نفع نہیں دیا، ولا تقولوا ندم زید ولم، آپ نہیں کہہ سکتے ندم زید ولم، زید شرمندہ ہوا اور اب تک نفع نہیں، اس کی شرمندگی نے اس کو نفع نہیں دیا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے سوالات ہیں، فعل مضارع مجزوم کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، فعل مضارع مجزوم کے عوامل کیا کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ما مثال بیان کیجیے۔ اور آخری سوال، کلمہ مجازات کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.